السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائٹل تو آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہوگا، ویٹ آف آور ڈیڈس، ہماری اعمال کا وزن۔ تو آج کا ہمارے یہ جو ویکلی لیسن ہے، اس کا موضوع یہی ہے کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ کس طرح سے وزن کیے جائیں گے۔ جب بھی ہم لوگ وزن کے بارے میں سوچتے ہیں نا، مطلب قیامت کے بارے میں ہم لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ قیامت میں ہم لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں جو ہیں وہ وزن کی جائیں گی، نیکیاں اور گناہ وزن کیے جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایک سمپل سی امیج بن جاتی ہے، ایک ترازو آ جاتا ہے سامنے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں ہماری نیکیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دوسرے پلڑے میں ہماری برائیاں رکھی ہوتی ہیں، اور اس کو وزن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم لوگوں کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم لوگوں کے پاس یہ ایک سمپل سی امیج بن جاتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی اس اعمال کے وزن کرنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پریسائز ہو کے اور بہت ہی زیادہ اسپیسیفک ہو کے بات کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ انہی باتوں میں سے ایک آیت کو لیں گے اور اس کو آج ہم لوگ ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور مطلب جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا تو بہت زیادہ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا خوف بھی آیا تھا۔ تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن جتنا بھی وزن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحق، حق ہوگا۔ اب حق جو ہے ہمارے پاس اس کے مطلب اس لفظ کے تین جو ہیں وہ مراد ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ نہیں ہوگا۔ اس دن وہ دن آئے گا جس دن جو ہے وہ ہم لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ وزن کیے جائیں گے، یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے۔ دوسرا ہم لوگوں کے پاس اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ اس دن جو بھی وزن ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ایکوریٹ اور بہت ہی زیادہ پریسائز ہوگا، ذرا سی بھی کمی پیشی اس میں نہیں ہوگی، بلکہ بالکل نشانے پہ ہوگا، کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ مطلب جو بھی وزن ہوگا وہ بالکل برابر ہوگا۔ جیسے ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے تو وہ جو تولنے والا ہے وہ کبھی ایک سائڈ پہ زیادہ وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور دوسرے سائڈ پہ کم پکڑ لیتا ہے، اور وہ اچھے سے ترازو نہیں کرتا اور بالکل برابر وزن نہیں آتا اور وزن میں کمی پیشی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بات ہے یہ اس روز قیامت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، بالکل ایکوریٹ، بالکل پریسائز، بغیر کسی کمی پیشی کے وہ ہم لوگوں کے پاس وزن ہوگا۔ اور تیسرا ہم لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو وزن ہوگا وہ جسٹیفائیڈ ہوگا۔ اس دن جو بھی ہم لوگوں کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ بہت ہی زیادہ منصف اور انصاف والا ہوگا، اس میں ذرا برابر بھی انصاف کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم اس بات کو جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو ذرا ایکسپلور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح کا یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی ہم لوگوں کے پاس فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے پاس انصاف پہ مبنی نہیں ہوتے، ان میں کہیں نہ کہیں انصاف کی کمی پیشی رہ ہی جاتی ہے۔ اگر بے شک ہم کورٹ روم کی بات کریں، کسی نے 10 مرڈر کیے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کیا مطلب ہم ان 10 لوگوں کو کیا انصاف دلا سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس بندے کو کہیں کہ وہ پھانسی پہ لگ جائے، لیکن 10 جانوں کی بجائے ایک جان دینا یہ کہیں بھی انصاف نہیں ہے۔ سملرلی اسی طرح کوئی مطلب ہم لوگ اسلامی شریعت کو بھی اسٹیبلش کر لیں، اسلامی شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین لاء ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور پوری دنیا میں اس سے زیادہ بہترین لاء ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ نافذ کی جائے، کوئی زنا کا مرتد تھا، مطلب کسی پہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اس کو سزا دی گئی ہے۔ لیکن لازمی بات نہیں ہے کہ تب بھی انصاف جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہو۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گی، جیسے ایک بندے کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ زانی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے گواہی دی وہ سب جھوٹ بول رہے تھے، جن لوگوں نے جو ثبوت پیش کیے وہ سب جھوٹے ثبوت تھے، اور وہ بندہ اصل میں زانی نہیں تھا، پھر بھی اس کے اوپر یہ الزام لگا، اور کیونکہ سارے گواہان سارے ثبوت اس کے خلاف تھے اس وجہ سے اس کو سزا دی گئی۔ تو ہم لوگوں کے پاس لازمی نہیں ہے کہ جب بھی لاء اسٹیبلش ہوتا ہے اس کا یہ لازمی کنسیکوینس نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے پاس انصاف اسٹیبلش ہوگی۔ اور پاکستان کے کورٹ رومز میں تو یہ بات آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ ہم لوگوں کا تو کہا ہی یہ جاتا ہے کہ عدالت میں جاؤ گے تو انصاف نہیں ملے گا، جو مرضی کر لو انصاف نہیں ملے گا۔ تو یہ ہم لوگوں کے پاس ایک بات آ جاتی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی ججمنٹس ہوتی ہیں نا وہ انصاف
ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے رہ جاتے ہیں. ہم لوگ مکمل طور پہ انصاف نہیں کر سکتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز قیامت میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انصاف پہ مبنی ہوگا, وہ الحق ہوگا. اچھا, اب ہم لوگ آتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس ڈفرینٹ اسکیلز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ جو ہے وہ ہم لوگ چیزوں کو کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر مجھے 1 کلو چاہیے تو میں کیا کروں گی کہ ترازو کے ایک سائڈ پہ 1 کلو کا وزن رکھوں گی اور ترازو کی دوسری سائڈ پہ اس چیز کو تولوں گی. اب وہ کلو میں دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤں وہ کلو کا وزن کلو ہی رہے گا. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں وہ کلو کے وزن کے برابر ہے اور میں امریکہ چلی جاؤں تو وہ 2 کلو کے وزن کے برابر ہو, ایسا نہیں ہوگا. سملرلی جو میٹر ہوتا ہے, جو گز ہوتا ہے, وہ بھی گز پوری دنیا میں ایک ہی گز ہے. مطلب وہ 1 میٹر وہ ایک ہی میٹر ہے پوری دنیا میں, اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی. تو ہم لوگ انسان کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اسپیسیفک سیٹ آف سٹینڈرڈز بنا دیتے ہیں, ایک اسپیسیفک سیٹ آف چیزوں کو نا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں کہ یہ چیز اسٹینڈرڈ ہے اور اس کے مطابق باقی ساری چیزیں ہوں گی, اور وہ اسٹینڈرڈ ہم پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ اب سے یہ اسٹینڈرڈ بن گیا. لائک 1 کلو وہ پوری دنیا میں 1 کلو ہی رہے گا. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں 1 کلو کی بات کرنی تو میرے ذہن میں ایک الگ کیلکولیشن بننے لگ جائے اور پھر جب میں کسی اور ملک میں جاؤں اور وہاں پہ میں 1 کلو کی بات کروں تو وہ کہیں کچھ اور مطلب لے لیں. وہ کچھ اور مطلب نہیں لیں گے, وہ 1 کلو ہی رہے گا. تو ہم لوگوں کے پاس یہ کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ان اسٹینڈرڈز کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ کسی چیز کا مطلب سملرلی لا میں اس طرح ہوتا ہے کہ لا میں ایک اسپیسیفک سیٹ آف اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اتنی گواہیاں ہوں گی, اتنے ثبوت ہوں گے, اس طرح کا کوئی کیس ہوگا تو اس کے خلاف یہ والا جو ہے لا جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. کسی نے ٹریفک رول توڑا, اس کا نوعیت کا ٹریفک رول توڑا تو اس کے حساب سے اس کے اوپر کچھ چارجز لگتے ہیں, کچھ ہم لوگوں کے پاس کوئی سزا وغیرہ ہوتی ہے. مطلب اگر کوئی بہت زیادہ رول توڑ دیا تو کوئی سزا بھی آ سکتی ہے ہم لوگوں کے پاس. تو ہم لوگوں کے پاس ایک سیٹ آف اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, وہ سیٹ آف اسٹینڈرڈز ہر ایک کے اوپر ایکولی اپلائی ہوتے ہیں. لائک اگر ہم لوگ کلاس روم کی بات کریں, اگر ہم لوگ ایجوکیشن کی بات کریں تو ہم لوگوں کے پاس جو 1 کلاس کے بچے ہیں ان سب کے اوپر ایک اسپیسیفک سیٹ آف اسٹینڈرڈز ہم لوگوں نے لگا دیے ہیں کہ یہ بچہ منیمم ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا اس سبجیکٹ میں اتنے کورس لے گا تو تب یہ اگلے کلاس میں پروموٹ ہوگا, ادروائز یہ فیل ہو جائے گا اور اسی کلاس میں رہ جائے گا. اور وہ سیٹ آف اسٹینڈرڈز ہم لوگ ہر ایک کے اوپر ایکولی اپلائی کرتے ہیں بغیر کسی امتیاز کے. لیکن ہم لوگوں کے پاس لازمی تو نہیں ہے کہ لائک اگر ہم میتھ کی بات کریں, میتھ تو بہت کامن سی پرابلم ہوتی ہے سب کے ہاں. تو اگر ہم میتھ کی بات کریں تو میتھ جو ہے وہ ایک بچے کو بہت زیادہ اچھے سے آتی ہے. وہ لائک اس کو کسی نے بول دیا ہے 8 ضرب 8 کیا بنتا ہے, تو وہ سمپلی اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ کیلکولیشن کرے گا. 1 کلاس کا ہی بچہ ہے لیکن وہ اتنا ذہین ہے میتھ میں کہ وہ اپنے مائنڈ میں ہی کیلکولیشن کرے گا اور فوراً سے اس کا جواب بتا دے گا. لیکن اسی 1 کلاس میں ایک اور بچہ ہے جو کہ بہت زیادہ میتھ میں کمزور ہے. جب آپ اس کو 8 ضرب 8 سالو کرنے کا کہو گے تو وہ ہو سکتا ہے 8-9 پیجز پہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے اور وہ 8-9 صفحے جو ہیں اس نے بھر دیے ہیں لیکن پھر بھی اس کا سلوشن نہیں ملا. لیکن جو ہم لوگوں کے پاس اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ والا بچہ جو بہت زیادہ میتھ میں ذہین ہے یہ بھی اتنے نمبر لے کے اگلی جماعت میں پاس ہو کے جا سکتا ہے, اور دوسرے بچے کو بھی ایٹ لیسٹ اتنے نمبر لینے چاہیے تبھی وہ اگلی جماعت میں جا سکتے ہیں, ادروائز وہ اسی جماعت میں رہ جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن روز قیامت جو بھی ہمارے اعمال وزن ہوں گے وہ ان کا سٹینڈرڈ ایک نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ, موازین جو ہے نا یہ ہم لوگوں کے پاس اس کا پلڑے مطلب جس کے پلڑے بھاری ہو گئے. اب پلڑے کیا ہے؟ جمع ہے, واحد نہیں ہے, جمع ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا, واحد کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ مطلب کسی ایک بندے کے لیے ایک سیٹ آف سٹینڈرڈ نہیں ہوگا بلکہ ایک بندے کے لیے ڈیفرنٹ سیٹ آف سٹینڈرڈز ہوں گے اور ہر بندے کے لیے الگ سیٹ آف سٹینڈرڈ ہوں گے. لائک میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, جیسے کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے غصہ کیا, میں نے غصہ کیا, ٹھیک ہے, اور میری بہن نے بھی سیم اسی بات پہ غصہ کیا, اور لیٹ سپوز کہ میں غصے کی تیز نہیں ہوں اور میری بہن غصے میں تیز ہے. تو جب ہم لوگ روز قیامت روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم لوگوں کے پاس یہ بات وزن کی جا رہی ہوگی کہ میں نے غصہ نہیں کیا اور میری بہن نے غصہ نہیں کیا, تو جب میرے پاس یہ بات آئے گی کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے غصہ نہیں کیا, تو ہو سکتا ہے میرا وہ غصہ نہ کرنا وزن کرنے میں کم ہو, مطلب اس کا وزن کیا ہو, ہلکا ہو, کیونکہ میرے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا کیا تھا, آسان تھا, مشکل نہیں تھا. لیکن میری بہن کے لیے غصے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا.
تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے غصے پہ کنٹرول کیا، وہ کہے گا جی اللہ پاک میں نے کنٹرول کیا، تو اس کی اس عمل کا وزن میرے عمل کے وزن سے بہت زیادہ بھاری ہوگا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ ایفرٹ کی خود کو کنٹرول کرنے میں، بجائے کہ جتنی ایفرٹ میری لگی. مطلب میرا اتنی ایفرٹ نہیں لگی، مجھے اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں جتنی میری بہن کو اسٹرگل کرنی پڑی. سملرلی ہم لوگوں کے پاس مطلب دنیا میں ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں. ہم لوگوں میں سے ہر ایک کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے. میں ایک ڈفرینٹ ماحول میں پیدا ہوئی ہوں، میرے والدین الگ تھے، میرے بہن بھائی الگ تھے، مجھے ماحول الگ سے دیا گیا، اور میری جو اندر کی خصوصیات ہیں وہ الگ ہیں. مجھے اپنے مطلب میری کچھ الگ سے خصوصیات ہیں. اسی طرح کوئی اور بندہ ہے، اس کے والدین الگ ہیں، اس کے ماحول الگ ہے، وہ کسی اور دنیا میں پیدا ہو، مطلب دنیا کے کسی اور حصے میں پیدا ہوا ہو وہاں پہ. تو ہم لوگ اکارڈنگ ٹو آور اون انوائرمنٹ ہم لوگوں کی ججمنٹ ہوگی. ہم لوگوں کا کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، اس کے لیے مطلب وہ نیکی کاؤنٹ ہوئی، لیکن اس نیکی کا وزن اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ عام دنیا میں کسی کو قتل نہ کرنا مطلب ٹھیک ہے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، بس نہیں کیا، یہ نیکی ہو گئی. لیکن کوئی ایک ایسا بندے کیا، اگر آپ لوگ مثال ذہن میں لے کے آئیں جو کہ کسی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں پہ قتل و غارت بالکل عام ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا پھر کسی ایسے بچے کی بات کی جائے جس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے کام دھندے میں آئے، اور اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر وہ اس کام میں نہ آیا تو اس کے والدین کو کچھ کر دیا جائے گا یا اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچایا جائے گا. وہ بندہ قتل کرنے سے رکتا ہے، وہ بندہ ان سب دھمکیوں کے باوجود اس قتل کرنے سے رکتا ہے، تو اس نیکی کا وزن میرے قتل نہ کرنے کی نیکی کے وزن سے کہیں زیادہ بھاری ہوگا، کیونکہ اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشکل تھا بجائے اس کے کہ وہ میرے لیے مشکل تھا. اسی طرح ہم لوگوں کے پاس مطلب میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز دیکھی جاتی ہے نا، وہ ہم لوگوں کے پاس ظاہر دیکھا جاتا ہے، رزلٹ دیکھا جاتا ہے. لائک اگر کسی بچے نے اگلی جماعت میں پاس ہو کے جانا ہے تو اس کو منیمم اتنا رزلٹ دینا ہوگا تبھی وہ اگلی جماعت میں جا سکتا ہے. کوئی ٹیم جیت گئی ہے تو وہ جیت گئی ہے. کبھی بھی ہم لوگوں کی اسٹرگل ہوتی ہے، جو ہم لوگوں کی محنت ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر کبھی بھی فوکس نہیں کرتے. ہم لوگ کس بات پہ فوکس کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کا سارا فوکس اسی بات پہ ہوتا ہے کہ کس بندے نے کیا رزلٹ لے کے آیا، مطلب اس کے رزلٹ کیا تھے. لیکن روز قیامت میں آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہم لوگوں کی نیکیوں کا جو وزن ہوگا نا، وہ ہم لوگوں کی محنت پہ بھی ہوگا. لائک وہاں پہ اس دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کا رزلٹ، آپ کا مطلب جو آپ کر کے دکھاتے ہو وہ میٹر کرتا ہے. جو آپ کی محنت ہوتی ہے وہ کبھی میٹر نہیں کرتی. لائک کسی بچے نے کوئی ایگزام پاس کرنے کے لیے دن رات ایک کر دی ہے، لیکن وہ ایگزام پاس نہیں کر سکا، اور دوسرا بچہ جس کے لیے ایگزام پاس کرنا ایک طرح کا بہت ہی عام سی چیز تھی، اور اس نے کوئی محنت نہیں کی اور پھر بھی وہ اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، اس کی پوزیشن بھی آگے فرسٹ آ گیا، لیکن اس نے کوئی محنت نہیں کی. اس دنیا میں جس بندے نے محنت کی ہے اور وہ فیل ہو گیا، اس کی محنت کیا ہے؟ بیکار ہے. اور جس بندے نے محنت کیے بغیر جو فرسٹ آ گیا، اس کی محنت کیا ہے؟ مطلب ہم کہیں گے کہ واو یہ تو فرسٹ آ گیا. تو ہماری دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی ججمنٹ ہوتی ہے وہ کس حساب سے ہوتی ہے کہ کس بندے کا کیا رزلٹ آیا ہے. ہم لوگ کبھی بھی محنت کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم لوگ ہمیشہ رزلٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لائک اگر میں اپنی بات کروں تو اکثر مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرے لیے کافی آسان تھا ہمیشہ پاس ہو جانا، فرسٹ آ جانا، پوزیشن لے آنا. اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے مشکل نہیں رکھی. زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے پڑھائی کرو اور پھر پاس ہو جاؤ. میری دوستیں ہوتی تھی، اتنا پڑھتی تھی، اتنی پڑھتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب ان کا جو رزلٹ آتا تھا وہ میرے سے کم آتا تھا. اب ہم لوگوں کے دنیا میں جو ہوتا ہے وہ محنت میٹر نہیں کرتی. ہو سکتا ہے کوئی بندہ بہت زیادہ محنت کر کے پاگل ہو جائے اور رزلٹ کیا آ رہا ہو؟ 0 آ رہا ہو. کوئی بندہ کوئی محنت نہ کرے ذرا سی بھی اور اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہو؟ 100% آ رہا ہو. تو اس دنیا میں محنت میٹر نہیں کرتی، رزلٹس میٹر کرتے ہیں. لیکن قیامت میں اس کا ریورس ہوگا. قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت بندے کے لیے وہی ہوگا جو اس نے آگے بھیجا ہے. اوکے میں آیت بتاتی ہوں. وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
ایک آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے محنت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی کے لیے وہی کچھ ہوگا روز قیامت جس کے لیے اس نے محنت کی. تو ہم لوگ کے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اچھا واؤ تم فرسٹ آئے. ہم کہیں گے جی اللہ پاک ہم اس ایگزام میں فرسٹ آئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنت چیک کریں گے. ہم لوگوں کا رزلٹ میٹر نہیں کرے گا, ہم لوگوں کی محنت میٹر کرے گی, اور ہم لوگوں کی محنت کی بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ ہماری نیکی فرسٹ پوزیشن کے قابل تھی یا نہیں تھی. اب اس کے اگر ہم سمپل سے ایک اچھے انداز میں اگزامپل لینا چاہیں تو ایک بندہ ایسا ہے جس نے لیٹ سپوز ملینز روپے میں اس نے خیرات کی, ملینز کے, یا پھر ہم لوگ کہہ لیتے ہیں اس نے 2-3 لاکھ میں خیرات کی, اور وہ ہر ہفتے 2-3 لاکھ کی خیرات کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے وہ کام کیا کر دیا, آسان کر دیا. اسی لیے اس کے لیے 2-3 لاکھ کی جو خیرات ہے وہ کرنا آسان تھا. اس کے مقابلے میں ایک بندہ ایسا ہے, مطلب ہماری دنیا کے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس جو ہے وہ لیٹ سپوز کوئی پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس جیب میں ہے ہی 100 روپیہ, اور اس نے اس 100 روپے میں سے 80 روپے کی خیرات کر دی, اس کے پاس باقی کے وجہ 20 روپے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جو اس بندے نے 2-3 لاکھ ہر ہفتے جس نے خیرات کی 2-3 لاکھ روپے کی, اس دنیا میں تو ہم لوگ کہیں گے واؤ اس بندے نے 2-3 لاکھ کی خیرات کی, یہ کتنا نیک ہے, کتنا برگزیدہ ہے. اور دوسرا بندہ جس نے 80 روپے کی خیرات کی, ہم اس کو شاید کچھ کنسیڈر کریں ہی نہ, بلکہ وہ تو کبھی ہم لوگوں کی نظروں میں آئے بھی نہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب روز محشر ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر موجود ہوں گے, تو ہو سکتا ہے وہ جو 2-3 لاکھ کی خیرات کرتا تھا, ہو سکتا ہے اس کی خیرات بالکل بے معنی ہو جائے, کیونکہ اس کے پیچھے اس کی کوئی اسٹرگل, کوئی محنت, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اس کے لیے وہ 2-3 لاکھ ایسی تھے جیسے اس 100 روپے والے بندے کے پاس 1-2 روپے, اور اس نے خیرات کتنی کی 1-2 روپے کی. اور اس بندے کے پاس جس کے پاس 100 روپے میں سے اس نے 80 روپے کی خیرات کر دی, تو ہو سکتا ہے اس کا وزن, اس کے اس نیکی کا وزن اتنا زیادہ ہو کہ وہ مطلب ساری چیزوں کو آؤٹ ویز کر جائے. کیونکہ اس کے پیچھے اس کی بہت زیادہ اسٹرگل لگی ہوئی تھی, بہت زیادہ محنت لگی ہوئی تھی. سملرلی ہم لوگوں کے پاس سیم نیکیاں بھی ہوں نا, اگر کوئی سیم نیکی کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ روز محشر وہ سیم نیکی ڈیفرنٹ وزن کے حساب سے ہوں. اس بندے کی کنڈیشنز, اس بندے کے ٹرمز, اس بندے کا ماحول, اس بندے کے حالات, ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب موازین, پلڑے, ڈفرینٹ سکیلز, ڈفرینٹ سٹینڈرڈز کے حساب سے ہم لوگوں کا اعمال جو ہے وہ وزن کیے جائیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے, پھر اگر ہم لوگ اس کو دیکھ کے چلیں, اس آیت کو لے کے چلیں, تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی اپنا کمپیریزن دوسرے انسانوں سے نہیں کرنا چاہیے. انفیئر کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے اور لوگوں سے جو بہت زیادہ نیک اعمال کریں. لائک ہم لوگوں کے پاس لیٹ سپوز کوئی بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں اتنا وہ ہوں, گنہگار انسان ہوں, میرے پاس عربی سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں پورا دن جو ہے وہ مزدوری کرتا رہتا ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں. تو اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ پورا دن محنت کرتا ہے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب محنت کش اللہ کا دوست ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے, اس وجہ سے کہ وہ محنت کرتا ہے. اس کو اس بات کے لیے الگ سے اس بات کے لیے اداس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ عربی نہیں سیکھ سکتا. سملرلی کوئی اور بندہ ہے, مطلب ہم لوگوں کے پاس یہ جو انفیئر کمپیریزنز ہوتے ہیں نا, ایسے لوگوں سے جو بہت زیادہ نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں, یہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہم لوگ اپنی کیپیسٹی پہ, اپنے ماحول پہ, اپنے وقت کے حساب سے جج کیے جائیں گے. ہم لوگ ان کمپیریزن جج نہیں کیے جائیں گے. ہم لوگوں کے اپنی جو بھی بات چیت ہے, جو بھی معاملات ہمارے خود کے ہیں, اس حساب سے ہم لوگوں کی ججمنٹ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسانی علی نفسہ بصیرہ. ایک انسان جو ہے نا, اس کو اپنے بارے میں بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ واضح انداز میں پتہ ہوتا ہے وہ کس چیز میں کمزور ہے, کیا کام کرنے میں اسے بہت مشکل ہوتی ہے, کیا کام کرنے میں اسے بہت آسانی ہوتی ہے, کس کام میں وہ ایکسپرٹ ہے, اس کی طاقتیں کیا ہیں, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, کون سے کام وہ بہت زیادہ
ایزیلی اور بہت زیادہ احسن انداز سے کر سکتا ہے، کون سے کام سے اس کو، کون سے گناہ سے اس کو روکنا خود کو بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ایک انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے بارے میں، خود کے بارے میں بہت زیادہ واضح طور پہ جانتا ہے کہ وہ کون کون سی اس کی کمزوریاں ہیں، کون کون سی اس کی طاقتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ہم لوگوں کو اپنے کام، اپنے اعمال میں ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے اپنا انفیئر کمپیریزن کریں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اداس ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم لوگ تو اچھے کام نہیں کر رہے۔ دوسرا ہم لوگوں کے پاس پھر یہ آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب ہم لوگوں کے پاس ایک یہ جو ہے وہ رول ہے کہ ہم لوگوں کے پاس انفیئر کمپیریزن دوسروں سے نہیں کرنے چاہیے اس معاملے میں کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس انفیئر کمپیریزن ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ہم لوگ خود کو دوسروں سے کمپیئر کریں۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس کام کو کتنے بہترین انداز میں کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ دوسروں سے اس طرح سے بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ او واو میں نے تو اتنی اچھی نیکی کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی بھی محنت نہ کی ہو۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ ایک بچہ جو ہے وہی میتھ کلاس ایگزامپل میں چلے جاتے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ اپنے مطلب اس کے لیے میتھ میں فل نمبر لینا بہت ہی زیادہ ایفرٹ لیس ہے، وہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور میکسیمم رزلٹ لے کے آتا ہے، 100% رزلٹ لے کے آتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس بچے نے میتھ کے ٹیسٹ کو بہت ہی زیادہ ایزی لے لیا اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اور اس کا رزلٹ کیا آیا 85 باقی سارے بچوں سے زیادہ تھا، ٹھیک ہے، باقی سارے بچوں کے 85 سے کم نمبر ہے، لیکن جو استاد ہوتا ہے نا، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ بچہ محنت کرتا تو اس کے اس ٹیسٹ میں بھی کتنے نمبر آنے تھے، 100% آنے تھے۔ سملرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جو ہمارا عمل ہے وہ ہمارا 100% ہے یا نہیں ہے، اور اسی کی بیسس پہ ہم لوگوں کے پاس جو ہمارے اعمال کا ہوگا وہ وزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس دوسروں سے انفیئر کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے جو ہم سے نیکی میں آگے ہوں، لیکن ہمیں دوسروں کے ساتھ اس طرح کے بھی انفیئر کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب اگر اس بچے کو استاد ٹوکیں کہ تم تھوڑی سی محنت کرتے تو تم 100% لے آتے، تو وہ بچہ آگے سے یہ کہے گا تو کیا میرے باقیوں سے تو زیادہ ہی ہیں، ابھی بھی میں فرسٹ ہی ہوں کلاس میں، اس میں کون سی بڑی بات ہوگی۔ لیکن اب اس کیس میں بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ خود کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کس پہ فوکس کریں، خود پہ فوکس کریں۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، نہ ہی اچھائی میں دوسروں کے اوپر فوکس کرنا ہے، نہ ہی برائی میں، مطلب نہ ہی ہم یہ سمجھیں کہ ہم لوگ دوسروں سے بہت ہی نیچے ہیں، نہ ہی ہم یہ سمجھیں کہ ہم دوسروں سے بہت ہی آگے ہیں، بلکہ ہم لوگ ہر عمل میں، ہر کام میں اپنا 100% دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا رب یہ جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنے کیپیبل تھے، کتنی محنت ہم لوگ اس میں کر سکتے تھے اور ہم نے کتنی محنت کی۔ اسی حساب سے ہمارا جو نیکیوں کا وزن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اچھا لیٹ سپوز کہ یہ والا جو آپ نے لیسن سنا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایک اچھا سا کمپیریزن کیا اور ایک اچھا سا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ میں کس چیز میں کمزور ہوں، کس چیز میں مطلب کون سی نیکی جو ہے وہ میرے لیے بہت آسان ہے اور میں اس کو 100% اپنا دے کے کر سکتی ہوں، اور کون سی نیکی میرے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ گیس کر لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا مجھے بہت ہی زیادہ کمزور بنایا اور مجھ سے زیادہ نیکیاں نہیں ہو سکتی، اور میں جو ہوں وہ 5 وقت نماز پڑھنے میں سے بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اسٹرانگ بھی نہیں بنایا کہ میں 5 وقت پوری نماز پڑھ سکوں، تو میں 3 اگر نمازیں پڑھ لوں فرض تو پھر اتنا کافی ہوگا۔ ہم لوگ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ایک انسان کو اپنے بارے میں فل ویو، پورا کے پوری نالج ہوتی ہے، پوری کی پوری انفارمیشن ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی زیادہ ہیلے، بہت ہی زیادہ بہانے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہم لوگ مطلب ہم لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے 100% پٹ کیا یا نہیں کیا، اس کے باوجود ہم خود کو بچانے کے لیے بہانے بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح سے ہو گیا تھا، وہ سچویشن ایسے نہیں تھی، وہ ایسے نہیں تھا، وہ ایسے نہیں تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ روز قیامت اس طرح کا کوئی بہانہ ہمارے کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، بلکہ ہم لوگوں نے اپنا 100% دینا۔ جب تک ہم لوگ اپنا 100% نہیں دیں گے تب تک ہماری نیکی جو ہے وہ فلی وزن نہیں ہوگی۔
اچھا، موازین جو ہے وہ موزونہ سے بھی نکلا ہے. موزونہ کا مطلب ہوتا ہے وزن. تو ہماری نیکیوں کا کیا ہوگا؟ وزن کیا جائے گا. اسی طرح ہماری برائیوں کا وزن کیا جائے گا. اور وزن کس چیز میں ہوتا ہے؟ کوشش میں ہوتا ہے، محنت میں ہوتا ہے. رزلٹ کبھی بھی وزن نہیں رکھتے. ہماری کوشش، ہماری محنت وزن رکھتی ہے. اور ہماری کوشش، ہماری محنت اسی طرح کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا 100% دے رہے ہوں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ خود سے جھوٹ بول کے کہ نہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں، اور ہم لوگ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں. اس طرح کا نہیں کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی جان پہ، کسی بھی نفس پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ اٹھا نہ سکے. تو یہ بات بھی مطلب اس بات سے بھی بھاگنا چھوڑ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بوجھ میرے اوپر ڈال دی، یہ میرا بوجھ میرے اوپر کیوں ڈالا ہے، اس طرح کا وزن میرے اوپر کیوں ڈالا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سچویشن میں آپ کو ڈالا ہے، اس سچویشن کو قابو کرنے کے لیے، اس سچویشن سے گزرنے کے لیے آپ کے اندر اسٹیمنا تھا، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اس سچویشن میں ڈالا. اگر آپ کے اندر اسٹیمنا نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن میں نہ ڈالتے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کتنا ہی خود سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرو کہ نہیں میں تو یہ سچویشن ہینڈل نہیں کر سکتا، وہ الگ بات ہے کہ آپ خود سے جھوٹ بولو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تب تک کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو ان حالات میں نہیں ڈالتا جن حالات کو ہینڈل کرنے کا اس کے اندر اسٹیمنا نہ ہو، اس کے اندر ہمت نہ ہو. تو بس اسی بات پہ میں ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیراً. اللہ حافظ.